ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد طارق. کل تختی نمبر 25 کا سبق ہوا جس میں رسم الخط کو بیان کیا گیا. رسم الخط کے متعلق کل بات ہو چکی. آج کا سبق ہے تختی نمبر 26 وقف کا بیان. وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، رکنا. قرآن کریم میں کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، اسی کے متعلق اب بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے ایسے گول نشان کو آیت کہتے جو پہلے میں نے بتا دیا تھا. اسے آیت کہتے، گول دائرہ آئے گا اسے آیت کہتے ہیں. یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. پہلی نشانی ایسے گول نشان کو آیت کے، جب بھی یہ آیت نظر آئے تو آپ کو رکنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، دیکھو یہاں پہ گول ہے. الرحمن الرحیم، میں رک گیا پہلے پھر آگے پڑھا، ٹھیک ہے. تو ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے. نمبر 2 پہ ہے تو. یہاں تو کے متعلق یہ بات بیان کی گئی کہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی آپ جس طرح سے یہاں پر گول نشان پر ہم رکے تو اسی طرح یہ ایک وقف مطلق کی علامت ہے، ایک وقف کرنے کی علامت ہے. یہاں پر بھی ہم کو ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو نمبر 1 گول نشان، نمبر 2 تو، اب نمبر 3 ہے جیم. جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. یعنی آپ یہاں پر جیم پر ٹھہرنا بہتر ہے. اگر کوئی ملا کر پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، ملا سکتے ہیں. اس کے بعد میں ہے زا. ایسا زا بنا ہوا آئے گا یا پھر یہ والا زا، دو میں سے کوئی بھی ایک شکل آئے گی. یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، نہ ٹھہرنا بہتر ہے. دیکھیے بہتر بہتر کا لفظ آ رہا ہے، اس سے ایک چیز سمجھ لیجیے آپ. یعنی بہتر ہے کہ آپ نہ ملاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ رک جاتے کوئی حرج نہیں، بہتر یہ کہ آپ اس کو ملا کر پڑھ لو، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں ہے صاد. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. ملا کر پڑھو، آپ ملا کر پڑھنا ہے. لیکن اگر تھکان ہو گئی پڑھتے پڑھتے، اوپر سے آ رہے بڑی آیت ہو گیا، مثلا اگر تھکان ہو گئی ہے تو آپ یہاں رکنا چاہتے ہیں، اس کی اجازت ہے، آپ رک سکتے ہیں. اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے یہ صلی. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. جہاں پر بھی آیت کے درمیان میں یہ ہوگا آپ کو یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے. اس کے بعد میں صاد اور لام صل. یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، آپ یہاں پر رک جاؤ. اوپر کیا کہا؟ ملا کر پڑھنا بہتر ہے. یہاں کرے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کے بعد میں ہے قاف. یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. دیکھیے بہتر ہے، رکنا چاہیے، نہیں چاہیے. تو بہتر والے میں ایک لفظ مل رہا ہے گنجائش کا، چاہیے نہ چاہنے میں گنجائش نہیں مل پا رہی ہے، تو اس چیز کا آپ خیال رکھیے. اب قوف کے بعد میں قیف. قیف کہتے ہیں رک جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، رکنا ہے آپ کو. یہاں پر آپ کو ملا کر پڑھنا نہیں ہے. قیف مطلب اسٹاپ، رک جاؤ. میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر آپ کو ٹھہرنا ہے، اس پر ضرور ٹھہرے. آپ کو جہاں پر بھی علامت میم ملے آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں پر آپ کو ملا کر نہیں پڑھنا ہے. لازم کی معنی ہے ضروری، آپ کو رکنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کے بعد میں ہے سین. سین یہاں کس قدر ٹھہرنا چاہیے؟ یہاں پر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر رک جاؤ، لیکن آپ اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں ملا کر تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں پر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے، رک جائے تو بہتر ہے. اس کے بعد میں سکتہ. سکتہ یہاں پر کیا کہنا چاہیے
کہ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے. دیکھیں میں نے اوپر سین کے متعلق بتایا، سین یا سکتا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یہاں پر کسی طرح ٹھہرو، لیکن اگر آپ ملا جیسے من راق وقیل من راق، دیکھو میں نے سانس نہیں توڑا، یہاں پر رک گیا لیکن سانس کو توڑنا نہیں، ملا کر ہی پڑھنا ہے. جیسے وقیل من راق، خالی آواز بند ہوگی، سانس توڑنا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سکتا. اس کے بعد ہے وقفہ. وقفہ یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے. جس طرح میں نے سکتے میں بتایا آپ کو کہ آپ نے وقیل من راق، تو اس کے اندر وقفے میں سکتے سے زیادہ آپ کو رکنا ہے، اس سے زیادہ آپ یہاں پر رکیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ ہے لام. لام الف. لام الف کا قاعدہ ایسا ہے کہ یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا. دیکھو کہیں پر آپ کو ہے نا گول نشان کے اوپر لام ملے گا، کبھی تو کے اوپر لام ملے گا، تو یہاں پر تو آپ کا معنی بدلے گا نہیں. لیکن اگر کچھ بھی نہیں اور بیچ میں لام الف آ رہا ہے تو یہاں پر آپ رکیں گے نہیں بلکہ اس کو ملا کر پڑھیں گے. تو جہاں پر علامت نظر آ رہی وہاں رکیں گے تو معنی نہیں بدلیں گے. لیکن اگر کسی آیت کے درمیان میں اگر لام الف آ رہا ہے اور وہاں پر کوئی بھی علامت نہیں ہے سوائے لام الف کے، تو یہاں پر معنی بگڑ جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کیا کریں گے، ملا کر پڑھیں گے. اور اس کے بعد میں ہے کاف. دیکھیے کاف کے بارے میں بتایا گیا کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی اس پر لاگو ہوگا، اسی کے مطابق یہاں پر بھی آئے گا. جیسے اگر لام الف ہے تو ادھر بھی لام الف والا قاعدہ آئے گا، اگر میم ہے تو یہاں پہ میم والا قاعدہ آئے گا، اگر یہ علامت میں سے کوئی آ رہی تو یہاں پر بھی وہی جو اس کے پہلے قاعدہ آئے گا وہی اس پر بھی آئے گا. اس کے بعد ہے مع. مع کے معنی ہے ساتھ. یہ کیا ہے، دو آیت کے درمیان میں آئے گا. دو آیت کے درمیان میں جب آئے تو آپ دو آیت کو چاہے اوپر کی آیت کو ملاؤ بیچ والی سے یا بیچ والی کو نیچے والی سے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہ 3 آیت بنایا، 1 2 3، اب بیچ میں سمجھو مع ہے، یا تو آپ اس کو اس سے ملا لو یا پھر اس کو اس سے ملا لو، آپ اپنے اعتبار سے اس کو ملا سکتے ہیں. تو مع کے معنی یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہے ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ علامتیں تھی وقف کی. وقف کی علامت میں آپ کو کرنا کیا ہے، کہاں کا رکنا ہے، یہ ساری علامتیں میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نورانی قاعدہ جب لیں گے تو نورانی قاعدہ ہاتھ میں لینے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں رکنا ہے، مجھے کہاں نہیں رکنا ہے. ساری علامتیں میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کا کام ہے کہ علامت وقف کو تک قاعدہ تک جو ہے قاعدہ آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے اس کو، اور اسی کے مطابق آپ اس کو قرآن میں بھی لے کر آ جائے اور جہاں جائے علامت پائی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور فکر کرے. اب یہاں پر تختی نمبر 27 آگے جو آنے والے جس میں پورے قواعد کا کیا رہے گا، اجرا رہے گا. تو تختی نمبر 27 میں ہم سمجھیں گے کہ نورانی قاعدوں کو ہم نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا. تو یہاں پر تختی نمبر 26 میں علامت وقف کو بیان کیا گیا جو آپ کے سامنے آ چکا. اب آپ کا کام ہے اس کو اچھے سمجھنا، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور اس کو عمل میں لے کر آنا. جزاک اللہ خیرہ.